انڈیا کے معاملے میں اتنی جلدی نہیں دکھائی جاتی. امریکہ مسلسل یہاں پہ ڈرون اٹیک کرتا رہا، لیکن ہم نے اس کے سفیر کو کبھی بھی جناب پاکستان سے باہر نہیں کیا، کیونکہ تمام مذاہب کا جو میسج اور پیغام ہے وہ وحدت کا ہے، وہ انسانیت کا ہے، وہ امن کا ہے. کسی مسلمان ملک کے درمیان میں درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ڈنڈ لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سب سے بڑا اسلام کا اور مسلمان کا دشمن ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی سوچنے سمجھنے کا مقام ہے. اس وقت ایک ایک قدم جو اٹھایا جائے، اس وقت ایک ایک لفظ جو استعمال کیا جائے، نہایت ہی سوچنے، غور و فکر کرنے اور تدبر کے ساتھ استعمال کرنے کا وقت ہے. جب سے اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، 100 دن ہونے کو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پاکستان کے اندر شیعہ سنی کے نام پر فسادات اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے، ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے شیعہ سنی تنازع کھڑا ہو. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں اس طرح کے فتنے اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے. ان سب کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس سب کا فائدہ کہ اگر مسلمان سے لڑ جائے، یعنی اگر کسی اسلامی ملک کے اندر مسلم فرقے آپس میں تنازع کریں، جھگڑا کریں، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، غزہ کو تباہ و برباد کر رہا ہے، تو وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی اسلامی ملک کو دوسرے اسلامی ملک کے ساتھ محاذ آرائی کی جانب لے آئے، دونوں کو آمنے سامنے کر دے، دونوں کو لڑا دے. اور اس کے لیے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سے کمزور جگہیں ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے، وہ طاقت یہ دیکھ رہی ہے کہ مسلم ورلڈ میں، پوری دنیا میں کس ملک کو ہم کس کے ساتھ لڑا سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا، بالکل ایسی فضا بن گئی کہ گویا اب دوبارہ سے عرب ممالک وہ یمن کے خلاف ہو جائیں گے. بالکل ایسی فضا بن رہی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو پچھلے چند عرصوں میں آپ کے سامنے ہو رہی، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے جو سننے والے ہیں انتہائی ذہانت اور عقل مندی کے ساتھ اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور الحمدللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ایران اور سعودی عرب پیس معاہدہ ہوا ہے، دونوں کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے چائنا کے ذریعے، اس کے بعد یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ یا پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے، یا سعودی عرب اور جو ایران کا معاہدہ ہوا ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس کا فائدہ اس طاقت اور قوت کو ہے کہ جو غزہ پر حملہ آور ہے. ان سب کا فائدہ، یعنی مسلم ورلڈ میں اگر بے چینی کی فضا ہے، مسلم ورلڈ میں فرقہ واریت ہے، نفرت ہے، اور آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، اس وقت میں اس سب کا فائدہ اس قوت اور طاقت کو ہے کہ جو دمشق کے اوپر ہر دوسرے دن بعد حملہ کرتی ہے، ہر دوسرے دن بعد دمشق ایئرپورٹ کو تباہ کرتی ہے. اس سب کا فائدہ اس طاقت کو ہے کہ جو ایران کے اندر بم دھماکے کروانے میں ہے، جو پاکستان کے اندر بم دھماکے کرواتی ہے، اور جو مسلمانوں کو صدیوں سے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑا رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے تکفیری لوگ کہ انہیں بس موقع چاہیے، انہیں بس تھوڑا سا، اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ساتھ کوئی جھگڑا کر دیا تو یہ اس میں تیری لگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ہمارے ہاں پشتوں میں بہت بہترین محاورے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جلتی پہ تیلی لگانے والا کام کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو شیاطین کے ہرکارے ہیں. اب مثلا یہ جو صورتحال ہے اس وقت میں ایران اور پاکستان کی، یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے، نہ صرف پاکستان اور ایران کے لیے بلکہ پورے مسلمانوں کے لیے، پوری مسلم ورلڈ کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے. یعنی یوں سمجھے کہ بارود کے ڈھیر پہ انسان بیٹھ جائے اور وہ شعلوں کے ساتھ کھیل رہا ہو تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی کہ اگر تھوڑا سا شعلہ بھی اگر وہ گر گیا تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. خود کو اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی.
یعنی آپ یہ سوچیں اگر پاکستان اس موقع پر کرنا کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر یہ بات کوئی نہیں کر رہا، سب یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہیے، اور پاکستان جواب دے سکتا ہے الحمدللہ۔ پاکستان میں یعنی دنیا یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ پاکستان وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے، یہ پاکستان کے اندر یہ صلاحیت ہے الحمدللہ عز و جل۔ لیکن کیا ایسے موقع پر ٹکرانا زیادہ بہتر ہے، یا ہم حکمت عملی کے ساتھ ان سارے واقعات اور اس سارے پس منظر کو دیکھیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایران نے ایسا کیوں کیا۔ میں اپنے نئے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس موضوع کے اوپر میں گفتگو کیوں کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ موضوع جڑا ہوا ہے شیعہ سنی چیپٹر کے ساتھ، اور میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکستان میں دنیا بھر میں انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کام کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دنیا بھر کے مذاہب ہیں اس کے ماننے والے آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، کیونکہ تمام مذاہب کا جو میسج اور پیغام ہے وہ وحدت کا ہے، وہ انسانیت کا ہے، وہ امن کا ہے۔ اور پھر اس میں آ جاتا ہے مسلمانوں کے جو فرقے ہیں، جو پاکستان کے جو حالات ہیں، تو یہ چیزیں آپس میں ساری جڑی ہوئی ہیں، اور ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو تکفیری عناصر ہے، یعنی وہ عناصر جو پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں اور جو مسلمانوں کو اسلام کے نام پر مذہب کے نام پر کافر قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، مذہبی اجارہ داری، اور مونوپولی جو انہوں نے بنائی ہے کہ جناب ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کسی کو مذہب سے باہر نکالیں، آؤٹ کر دیں، اور کسی کو چاہیں تو ہم مذہب کے اندر لے کر آئیں۔ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، جنت کے سرٹیفکیٹ ہے، اور اس کے مشاہدے اور نمونے ہم نے دیکھے ہیں کہ کبھی چرچ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کبھی مندر کو یہاں پہ گرایا جاتا ہے، کبھی کسی کا بالجبر مذہب اس کو تبدیل کروایا جاتا ہے، کبھی شادیاں بالجبر ہوتی ہیں، یا اسی طرح امام بارگاہوں پر یا مزارات کے اوپر بم دھماکے ہوتے ہیں۔ یہ ساری سب چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو سبجیکٹ ہے، اگر ایران کی بات آتی ہے یا سعودی عرب کی بات آتی ہے، یمن کی آتی ہے، تو یہ ایک طریقے پر اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اگر یہ کسی اور ملک نے کیا ہوتا تو میں اس پہ بات نہ کرتا، نہیں۔ اور میں سب سے بڑا حامی ہوں سعودی عرب اور ایران کی دوستی کا۔ جو شخص بھی کسی مسلمان ملک کے درمیان میں درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ڈنڈ لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سب سے بڑا اسلام کا اور مسلمان کا دشمن ہے۔ خواہ وہ سعودی عرب کے اور ایران کی جو دوستی ہو رہی ہے، یا سعودی عرب کے خلاف کام کرتا ہے یہاں پہ بیٹھ کر، یا وہ ایران کے خلاف بات کرتا ہے۔ دیکھیں کسی کے خلاف بھی بات کرے، میرا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک شخص بات کیوں کر رہا ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا مقصد مسلمانوں کو لڑوانا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا اپنا سیاسی نقطہ نگاہ سے اختلاف ہے، جناب میں ایرانی پالیٹکس کو صحیح نہیں سمجھتا، اور میں بھی اس کی جو پالیٹکس ہے اس سے ہر قطن میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزوں میں صحیح سمجھتا ہوں، بہت سی چیزوں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ اسی طرح سعودی عرب کا معاملہ ہے، لیکن اختلاف الگ چیز ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ پروپیگنڈا کریں اور یہ کہیں کہ جناب نہیں یہ تو کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، پاکستان میں جو بھی تباہی ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو سوچنا جو ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں وہ جڑی ہوئی ہیں، اور ہر شخص کو میں یہ سمجھتا ہوں رائٹ ہے کہ وہ اپنے نقطہ نگاہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ایسا وقت آتا ہے، یعنی ایران کا اور پاکستان جب یہ آمنے سامنے ہو گئے، تو یہاں پر ایک طاقت ایسی موجود ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ اس کا سارا پاکستان میں موجود جو شیعہ ہیں ان کو گویا کہ ملک کے غدار ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے اصل میں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر یہاں پر شیعیت ہے وہ ملک کے غدار ہے، اور اس سے پیچھے پھر ایک اور مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مقاصد ہوتے ہیں کہ شیعہ سنی نفرت کو ہوا دینا، اور اس کے لیے وہ اپنے جو اکابر تھے، جو بڑے تھے، جنہوں نے سو کارڈ یہاں پر یہ کام کیا اور اس فتنے کی بنیاد یہاں پہ رکھی، کافر کے نعرے کی بنیاد یہاں پر ڈال کے گئے، ان کو پھر یہ بطور حوالے اور ریفرنس کے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں جناب ہمارے فلاں شخص جو ہے وہ صحیح کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی شیعہ کبھی بھی ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے، یہ تو ہمیشہ کافر ہیں،
اور ہمیں دوبارہ سے 80 کے دور میں لے کے جانا چاہتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ زمانے میں، اور پاکستان کی تصویر کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان اس زمانے میں واپس جائے، بلکہ ہمارا مقصد یہ کہ پاکستان ہم دنیا میں آگے کی طرف جائے، ترقی کی طرف جائے۔ تو الغرض مختصر طور پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے، یعنی ایران اور پاکستان کا یہاں تک نوبت کیوں آئی کہ ایران نے وہاں سے حملے کیے۔ دیکھیں یہاں پر ایران کا کہنا یہ ہے کہ ایران میں کافی عرصے سے جو حالات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہاں پہ ابھی حال ہی میں بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں 200 سے زیادہ لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ایک تنظیم ہے جس کو جیش العدل کہتے ہیں۔ یہ جیش العدل نام کی جو تنظیم ہے، اس کے جو ہیڈ کوارٹر ہے، یہ جو آپریٹ جو کرتی ہے، یہ سیستان ایک علاقہ ہے، اس میں یہ آپریٹ کرتی ہے، اور یہ کچھ بلوچ شرپسند علیحدگی پسند لوگ ہیں کہ جو ایران کا جو سیستان کا علاقہ ہے اور بلوچستان کا جو ایریا ہے اسے یہ جدا الگ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح بالکل آپ یوں سمجھے کہ پاکستان میں بلوچستان میں جو بی ایل اے ہے، جو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، پاکستان نے اس کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے، اس کا نعرہ اور ایجنڈا یہی ہے کہ وہ پاکستان کے جو دشمن قوتیں ہیں وہاں سے مفادات لے کر پاکستان کی آرمی اور یہاں کے جو پاکستانی ادارے ہیں اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہاں سے جو زائرین جاتے ہیں یا یہاں کے جو لوگ ہیں ان پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور ابھی ایک چند عرصے سے یہ پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو بلوچ علیحدگی پسند لوگ ہیں ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ایسے لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور ریاست کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پر اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہیں کہ جس میں جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو ظالم ثابت کیا جائے، اور وہ جو بلوچ علیحدگی پسند لوگ ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو قانونی طور پر سامنے لایا جائے کہ جناب دیکھیں وہ تو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایسا۔ تو یہی جو صورتحال ہے بالکل ایران میں درپیش ہے، لیکن وہاں جو چیز ہے وہ مذہبی نقطہ نگاہ سے، یہاں پر تو اس کا ریزن وہ سیاست ہے، چونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ اگر مذہبی طور پر وہ سامنے آتے تو یہ اتنا کامیاب نہ ہوتے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی تکفیری ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو لیکن ایران میں جو صورتحال ہے وہ مذہبی طور پر وہ آئے ہیں سامنے، اور وہ سنیت کے نام پر، اور حالانکہ میں جو دیکھ کے آیا ہوں ایران میں جتنے سنی جو وہاں پہ خوشحال ہیں، اتنے آپ یقین کریں کہ کسی بھی جگہ پر نہیں، ایران میں بہت زیادہ خوشحال ہیں۔ ان کے مدارس دیکھ لیں، ان کے طلبہ سے میں ملا ہوں، ان کے علماء سے میں ملا ہوں، ایک علاقوں میں، صرف ایک علاقے میں ترکمان صحرا کے جو علاقہ ہے وہاں پر 15,000 مساجد کا انہوں نے بتایا کہ ایک صوبے کے اندر قائم ہے، 15,000 اہل سنت والجماعت کی اور وہاں کی جو مسجدیں وہ ایسی نہیں ہیں ماشاءاللہ، ان کے اندر ادارے وہ کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جیش العدل ہے، ایران کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہاں پر موجود ہے، اور اس کے سربراہ انہوں نے حملے کیے ہیں ایران میں، جو یہ پاکستان کے بلوچستان کا علاقہ ہے، یہ وہاں پر چلے گئے تو ان کے اوپر ڈرون حملے کیے اور میزائل حملے ہوئے ہیں، اور ایران نے اس دن ہی بہت سارے دیگر ممالک کے اندر بھی جو لوگ ہیں دہشت گرد آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف بھی حملے کیے ہیں، جیسے سیریا ہو گیا اور ایران کے دوسرے علاقوں میں عراق کی جانب جو ملتے ہیں۔ تو یہ جو جیش العدل ہے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، 2010 میں اس کو بین کیا گیا ہے، امریکہ کی جانب سے بھی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جیش العدل نام کی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو تانے بانے ہیں وہ تکفیریوں کے ساتھ ملتے ہیں، بلوچ علیحدگی پسند جو پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور یہ یعنی ایران کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آئے، لہٰذا ہم نے بارہا پاکستان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں اور اپنے پیغامات بھی پہنچائے، لیکن اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی تھی، تو اس طرح کا حملہ اور اٹیک کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو صورتحال بنی ہے ایران کی جانب سے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک نقطہ نگاہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکمت عملی کے اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور لازمی بات ہے پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، ہم کس طرح اس کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دوسرا ملک جو ہے وہ اس طرح کا حملہ کرے۔ لیکن بہرحال اب اس کا جواب جو ہے وہ پاکستان کو کیسے دینا چاہیے، پاکستان کس طور پر اس سب چیزوں کو فیس کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک مخصوص طور پر جیسے بیرون ملک رہ کر
پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے خلاف یہ مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر شیعہ سنی کو ہوا دی جائے. اس میں جو ایک عادل راجہ نام کا ایک سابق فوجی ہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کس طرح کے انسان ہیں کہ جو پاکستانی اداروں میں بھی رہے ہیں اور الٹا پاکستان کے خلاف ہی اس طرح کی زبان بولتے ہیں. پہلے بھی چند ماہ قبل انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو آرمی چیف ہیں پاکستان کے، ان کی بیگم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کسی کی ذاتیات اور گھر کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اس نے یہ بات اوپنلی کہی کہ جناب ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے اور اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ عمران خان کے خلاف ہے. پتہ نہیں یہ کس طرح سے انہوں نے یہ بات کر دی، بیوقوفانہ اور احمقانہ سی، جس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ انتہائی خطرناک کھیل اس شخص نے کھیلنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر مذہب کو درمیان میں لے آئے. دیکھیں عمران خان کا جو معاملہ ہے، کسی اور کا جو معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ پر وہ چیزیں ہوگی، لیکن جب آپ اپنی سیاست کے اندر، اپنی گھرونی سیاست میں مذہب کو شامل کرتے ہیں نا، سنی شیعہ، مثلا اگر کوئی شخص میرے ساتھ بےایمانی کر دے، فراڈ کر دے، اور وہ شخص سنی ہو، میں یہ کہوں کہ جی سنا سارے سنی ہوتے ہی فراڈی ہے، تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی اور ہوگا؟ یا اگر میرے ساتھ کوئی ناجائز کر لے، میں کہوں جناب وہ پتہ چل جائے وہ شیعہ، اور میں کہوں جناب سارے کے سارے شیعہ وہ فراڈی ہوتے ہیں، تو اپنی خنس نکالنے کے لیے اگر ایک شخص کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگاتا ہے تو یہ بہت بڑا یعنی ظلم کر رہا ہے. تو اس شخص نے ابھی بھی ٹویٹر کے اوپر یہ بات کہی کہ جو ایران ہے وہ پاکستان کو کنٹرول کرنے جا رہا ہے، اور اس میں اس نے فرقہ واریت کی بات کی ہے، اور کچھ دیگر جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اس میں بھی یہ چیزیں ساری کی ساری چل رہی ہیں. ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ ہم کیا کریں. اولاً ہمارا جو کام ہے، مثلا ملک کے جو ادارے ہیں انہیں مذاکرات کی جانب آنا چاہیے. دیکھیں ہندوستان کے ساتھ بھی ہماری جھڑپیں ہوتی رہتی ہے. یہ پاکستان کے اوپر اگر ایران نے اٹیک کیا ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جواب دینا چاہیے، ہمیں یہاں سے بھی میزائل مارنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وغیرہ. یہ کوئی پاکستان کے مخلص لوگ نہیں ہیں. ایسے میں انڈیا کے ساتھ ہمارے ہوتے رہتے ہیں تعلقات خراب، تو جواب دیا جاتا ہے اور دو بدو گولہ باری ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے. پچھلے ایک طویل عرصے پاکستان اور انڈیا کے حالات خراب ہوئے ہیں اور اب الحمدللہ نارمل حالات ہیں اور امن ہونا چاہیے، اسی طرح حالات رہنے چاہیے. لیکن نوبت یہاں تک نہیں آتی کہ جناب ہم سفیر کو نکال رہے ہیں، وہاں سے جناب سفیروں کو نکالا جا رہا ہے. ایک دو مرتبہ اس طرح کی نوبت آئی ہے جب صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو جاتی ہے تو سفیروں کو نکال دیا جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی کی گئی. انڈیا کے معاملے میں اتنی جلدی نہیں دکھائی جاتی. امریکہ مسلسل یہاں پہ ڈرون اٹیک کرتا رہا، لیکن ہم نے اس کے سفیر کو کبھی بھی جناب پاکستان سے باہر نہیں کیا. تو یہاں پر اتنی جلدی کیوں دکھائی گئی ہے؟ اتنی جلدی دکھانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم نے مذاکرات کے دروازے ہی بند کر دیے کہ ہم جناب آپ سے مذاکرات ہی، آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو سفیر نکالنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب گفتگو کے جو راستے ہیں وہ بند ہو گئے، ختم ہو گئے، اس پر ہم نے چیپٹر کلوز کرنا ہے، بات نہیں کرنی. اب آپ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ اب آپ کے پاس یہی راستہ بچتا ہے کہ فوجی اور عسکری کارروائی. اور فوجی اور عسکری کارروائی دیکھیں، دو برادر اسلامی ملک. ایران کے وزیر خارجہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان ہمارا، یہ دونوں اس بات کو مانتے ہیں. سب سے پہلے قبول کرنے والا پاکستان کو ایران ہے. ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں، خواہ وہ شاہ کا زمانہ ہو یا انقلاب کے بعد کا وقت ہو. یہاں پر ہمارے تہذیبی ثقافتی طور پر یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے بھائی ہیں، جڑوا بھائی ہیں. جڑوا، یہ وہ بھائی نہیں ہیں کہ جس طرح جو حادثاتی طور پر وجود میں آئے ہوں. یہ کوئی حادثاتی وجود میں نہیں آئے ہیں. یہ ایران اور پاکستان کی ثقافتی طور پر یہاں کے بہت گہرے جڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے تعلقات ہیں کہ جو نعروں کے ذریعے سے نہیں نکلنے والے، یا جو اس طرح کی تھوڑی سی آندیاں چلتی ہیں اس سے نہیں ختم ہونے والے. لیکن حکمت عملی کا تقاضا کیا ہے؟ کیا کہیں ہم اسرائیل کی خوشی کا باعث تو نہیں بن رہے؟ کیا کہیں ہم ان قوتوں کی خوشی کا باعث تو نہیں بن رہے کہ جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر حملہ آور ہو چکے ہیں؟ اس جانب ہم نے توجہ دینی ہے، اور کرنے کا کام یہ ہے کہ فی الفور دونوں بیٹھیں اور آپس میں گفتگو کریں اور ان معاملات کو حل کریں. دیکھیں پاکستان کو بھی
دہشت گردی کا سامنا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اور ایران اسے بھی دہشت گردی کا سامنا ہے، اور دونوں ممالک کے جو مشترکہ دشمن ہیں یا مسلم کنٹریز کے جو مفادات کے خلاف جو دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہمیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ جو باقی جو تکفیری بولتے ہیں نا، ان تکفیریوں کی ان کی حیثیت صرف یہی ہے کہ یہ لوگ کافر کافر کے نعروں میں پلے ہیں، فرد کے اندر پل کر بڑے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی وقت اور حیثیت باقی نہیں بچی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور یہ دو برادر اسلامی ملک ہیں، پروردگار دونوں کو طاقت اور قوت عطا فرمائے اور دونوں کا اتحاد ہو، اور جو بھی یہ صورتحال چل رہی ہے اس کا جلد سے جلد خاتمہ ہو، تاکہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں امن قائم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔